بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن خاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم قال بولے الملأ سردار من سے قوم فرعون ان بے شک ہذا یہ لساحر جادوگر علیم علم والا ماہر بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ہیبت زدہ ہو کر پبلک کو جمع کیا اور پہلے اس نے بذات خود کما فی شعراء پھر اس کی طرف سے بڑے بڑے لیڈروں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی بڑے ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جو خوارق موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ان کی خصیات کے موافق جادو سے بہتر ان کی کوئی توجیہ نہ ہو سکتی تھی۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون یرید چاہتا ہے ان کہ یخرجکم تم نے نکال دے من سے ارضکم تمہاری سرزمین فماذا تو اب کیا تأمرون کہتے ہو نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب تمہاری کیا اصلاح ہے؟ یعنی عجیب و غریب ساحرانہ کرشمہ دکھلا کر مخلوق کو اپنی طرف مائل کرنے اور انجام کار ملک میں اثر و اقتدار پیدا کر کے اور بنی اسرائیل کی حمایت و آزادی کا نام لے کر قبطیوں کو جو یہاں کے اصل باشندے ہیں ان کے ملک و وطن مصر سے بے دخل کر دے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دو کہ کیا ہونا چاہیے۔ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین قالوا وہ بولے ارجع روک لے واخاه اور اس کا بھائی وارسل اور بیج فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے نقیب بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بیج پر گنوں میں جمع کرنے والوں کو۔ یا تو کا بکل ساحر علیم یا تو کا تیرے پاس لے آئیں بکل ہر ساحر جادوگر علیم علم والا ماہر کے جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو قابل جادوگر۔ مشاورت باہمی کے بعد یہ پاس ہوا کہ فرعون سے درخواست کی جائے کہ وہ ان دونوں موسیٰ و ہارون کے معاملے میں جلدی نہ کرے۔ ان کا بہترین توڑ اور مؤثر جواب یوں ہو سکتا ہے کہ چپڑاسی بیج کا تمام قلمرو میں سے فن سحر کے جاننے والے جو ان سے بھی بڑھ کر اس فن کے ماہر سحار ہوں جمع کر لیے جائیں، ان سے ان کا مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ یوں ہی کیا گیا۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء اور آئے السحرة جادوگر جمع فرعون قالوا وہ بولے ان یقیناً لنا ہمارے لیے اجرا کوئی اجر انعام ان اگر کننا ہوئے نحن ہم الغالبین غالب جمع اور آئے جادوگر فرعون کے پاس بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے۔ ساحرین فرعون نے ان لنا لاجرن کہہ کر پہلے ہی قدم پر جتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا لفظ ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ سورۃ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 72 ہوتا ہے، کوئی پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے
قال نعم فإنکم لمن المقربین، قال اس نے کہا نعم ہاں، انکم و تم بے شک لمن البتہ سے المقربین مقربین، بولا ہاں اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے، یعنی مزدوری کیا چیز ہے وہ تو ملے گی، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ہمارے مقربین بارگاہ اور مصاحبین خاص میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، قالوا وہ بولے یا موسیٰ اما یا ان یہ کہ تلقیا تو ڈال، و اما اور یاد ورنہ ان یہ کہ نکونا ہو نحن ہم الملقین ڈالنے والے، بولے اے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ڈالتے ہیں، یا یہ شاید اس بنا پر کہا کہ بیشتر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے روبرو عصا ڈال کر باذن اللہ اژدہا بنا چکے تھے۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، قال کہا القوا تم ڈالو، فلما پس جب القوا انہوں نے ڈالا، سحر کر دیا، اعین آنکھیں، الناسی لوگ، واسترهبوهم اور انہیں ڈرایا، وجاءوا بسحر اور وہ لائے، عظیم بڑا، کہا ڈالو، پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرایا اور لائے بڑا جادو، یعنی جب تم کو یہ مقابلہ ہی منظور ہے اور اسی پر آخری فیصلہ کا انحصار کرتے ہو تو پہلے تم ہی ڈال کر پوری قوت آزمائی کر لو، کیونکہ باطل کی پوری نمائش اور زور آزمائی کے بعد جو حق کا غلبہ مشاہد ہوگا وہ امید ہے کہ زیادہ مؤثر اور اوقاف النفوس او تو فی الحقیقت یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سحر کے ساتھ معجزے کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ دو صورتوں میں سے ایک صورت کا انتخاب تھا جو باطل کے حمود اور حق کے غلبہ و وضوح کی مؤثر ترین صورت ہو سکتی تھی، یعنی جادو کے زور سے نظر بندی کر کے مجمع پر چھا گئے اور لوگوں کو مرعوب کر لیا۔ دوسری آیت میں کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں جس سے زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑتے معلوم ہونے لگے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ ان آیات سے ظاہر ہوا کہ ساحرین فرعون نے اس وقت جوش و بدت دکھلایا تھا، اس میں فی الواقعہ قلب مہیت نہیں ہوا بلکہ وہ محض تخیل اور نظر بندی تھی، اس سے یہ لازمی نہیں آتا کہ تمام اقسام سحر اسی میں منحصر ہوں، شاید انہوں نے یہ گمان کیا ہو کہ ہم اتنی ہی کارروائی سے موسیٰ علیہ السلام کو دبا لیں گے، اور کچھ گنجائش ملتی تو ممکن تھا کہ اس سحر عظیم سے بھی بڑا کوئی سحر اعظم دکھلاتے، مگر اعجاز موسوی نے سحر کو پہلے ہی مورچہ پر مایوس کن شکست دے دی، آگے موقع ہی نہ رہا کہ مزید مقابلہ جاری رکھا جاتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی اِلیٰ طرف موسیٰ ان کے القی ڈالو عصاک اپنا عصا، فَإِذَا تو ناگہا ہی وہ تلقف نگلنے لگا، ما جو یافکون انہوں نے ڈکوسلا بنایا تھا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا، سو وہ جب ہی لگا نگلنے جو سانگ انہوں نے بنایا تھا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع پس ثابت ہو گیا الحق حق وبطل باطل ہو گیا ما جو كانوا يعملون وہ کرتے تھے، پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرین، فغلبوا پس مغلوب ہو گئے، هنالك وہیں، وانقلبوا اور لوٹے، صاغرین ذلیل، پس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ اور گر گئے السَّحَرَةُ جادوگر، ساجدین سجدہ کرنے والے، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، یعنی عصائے موسیٰ سانپ بن کر ان کے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا اور سارا بنایا کھیل ختم کر دیا، جس سے ساحرین کو تنبہ ہوئی کہ یہ سحر سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے۔ آخر فرعون کے لوگ بڑے مجمع میں شکست کھا کر اور ذلیل ہو کر میدان مقابلہ سے لوٹے، اور ساحرین خدائی نشانی دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ و ہارون نے ظہور حق پر سجدہ شکر ادا کیا، اسی وقت ساحرین بھی سربسجود ہو گئے۔ القی السحرۃ کا لفظ بتلاتا ہے کہ کوئی ایسا قوی حال ان پر طاری ہوا جس کے بعد بجز خضوع و استسلام کوئی چارہ نہیں رہا۔ رحمت الہیہ کا کیا کہنا کہ جو لوگ ابھی پیغمبر خدا سے نبرت آزمائی کر رہے تھے، سجدہ سے سر اٹھاتے ہی اولیاء اللہ اور عارف کامل بن گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، قالوا بولے آمنا ہم ایمان لائے برب رب پر، العالمین تمام جہان جمع، بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر،
رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون اور ہارون جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، چونکہ فرعون بھی اپنی نسبت انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، شاید اس لیے رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون کہنے کی ضرورت ہوئی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ بے شک جہان کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جس نے موسیٰ و ہارون کو اپنی خاص ربوبیت سے بدون توسط اسباب ظاہرہ دنیا کے متکبروں پر علی رؤوس الاشہاد اس طرح غالب کر کے دکھلا دیا۔ قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ قال بولا فرعون آمنتم، کیا تم ایمان لائے بھی اس پر قبل پہلے ان کے آذن میں اجازت دوں لکم تمہیں، ان بے شک ہذا یہ لمکر ایک چال ہے مکرتموه جو تم نے چلی فی میں المدینہ شہر، لتخرجوا تاکہ نکال دو منہا یہاں سے اہلا اس کے رہنے والے، فسوف پس جلد تعلمون تم معلوم کر لوگے۔ بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے، یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ تم سب جادوگروں کی ملی بھگت ہے، غالباً موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہوگا، اس کو آگے بھیج دیا۔ پھر سب نے اپنی مغلوبیت کا اظہار کر دیا تاکہ عام لوگ متاثر ہو جائیں۔ اس گہری سازش سے تمہارا مقصود یہ ہے کہ اس ملک کے اصلی باشندوں کو نکال باہر کرو اور خود مصر کی سلطنت پر قبضہ کر لو۔ یہ تقریر فرعون نے اپنی کھلی شکست پر پردہ ڈالنے اور لوگوں کو الو بنانے کی غرض سے کی تھی۔ فاستخف قومه فاطاعوه، سورۃ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 53۔ مگر جس چیز سے فرعون اور فرعونی ڈر رہے تھے آخر تقدیر الہی سے وہی پیش آئی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 6۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُقَطِّعَنَّ میں بضرور کاٹ ڈالوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں، مِن سے خلاف دوسری طرف، ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ میں تمہیں ضرور سولی دوں گا، اجمعین سب کو میں ضرور کاٹوں گا، تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، قالوا وہ بولے انا بے شک ہم الی طرف ربنا اپنا رب منقلبون لوٹنے والے، وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساحرین توحید و تمنا لقاء اللہ کی شراب سے محمور ہو چکے تھے، جنت و دوزخ گویا آنکھوں کے سامنے تھیں، بھلا وہ ان دھمکیوں کی کیا پرواہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کچھ مذائقہ نہیں، جو کرنا ہو کر گزر، پھر ہم کو اپنے خدا کے پاس جانا ہے، تیرے سر ہو کر سے ہی وہاں کے عذاب سے یہاں کی تکلیف آسان ہے، اور اس کی رحمت و خوشنودی کے راستے میں دنیا کی بڑی سے بڑی تکالیف و مصائب کا برداشت کر لینا بھی عاشقوں کے لیے سہل ہے۔ ہنیئا لأرباب النعیم نعیمہم وللعاشق المسکین ما یتجرع وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وما اور نہیں تنقم تجھ کو دشمنی منا ہم سے، اللہ مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لائے بآیاتی نشانیاں ربنا اپنا رب، لما جب جاءتنا وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا ہمارا رب افرغ دہانے کھول دے علینا ہم پر صبر وتوفنا اور ہمیں موت دے مسلمین مسلمان جمع۔ اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں، اے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان، یعنی جب رب کی نشانیوں کو مان لینے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، اسی رب سے ہماری دعا ہے کہ وہ تیری زیادتیوں اور سختیوں پر ہم کو صبر و جمیل کی توفیق بخشے اور مرتے دم تک اسلام پر مستقیم رکھے، ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر کوئی بات تسلیم و رضا کے خلاف کر گزریں۔